جس میں اللہ تعالیٰ یہود و نصارہ کے حوالے سے امت مسلمہ کی رہنمائی کر رہے ہیں، ایک حکم دے رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے بعض احکامات زمانہ اور حالات پوری طرح مکمل طور پر اہل ایمان کے سامنے رکھ دیتے ہیں، اور ایسے حالات پیدا ہوتے ہیں کہ ان احکامات کو انسان ایسے سمجھتا ہے جیسے چڑھتے ہوئے سورج کی روشنی سے انسان کو دن سمجھ میں آ جاتا ہے کہ دن چڑھ چکا ہے، روشنی آ چکی ہے۔ بعض مرتبہ اس آیت کا ترجمہ اور تفسیر جب علماء کرتے ہیں، سمجھاتے ہیں، بیان کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہا ہے، تو جدید ذہن رکھنے والے لوگ سوالات اٹھا دیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ رب العالمین ہے، اور اللہ کے محبوب رحمت للعالمین ہیں، سارے جہانوں کے لیے رحمت ہیں، اللہ سارے جہانوں کے پالنے والے ہیں۔ پھر یہ بات سمجھ میں نہیں آتی کہ اللہ تعالیٰ انسانوں میں سے، قوموں میں سے دو قوموں کا ذکر کرتے ہیں، دو قوموں کا، کہ یہ وہ ہیں، یہ وہ لوگ ہیں کہ آپ نے ان کو دوست نہیں بنانا، آپ نے ان کو دوست نہیں بنانا۔ تو وہ یہ سوال اٹھاتے ہیں کہ یہ بات بظاہر پوری طرح سمجھ میں نہیں آتی کہ اللہ تعالیٰ انسانوں سے دوستی کرنے سے منع کر رہے ہیں، ان کو لفظوں، حرفوں میں، جملوں میں، کلام میں سینکڑوں انداز سے بھی سمجھایا جائے تو اس طرح ہم نہیں سمجھا سکتے کہ جس طرح اللہ تعالیٰ حالات اور واقعات کے ذریعے سے اپنے بندوں کو سمجھا دیتے ہیں کہ اب دیکھو میں نے ٹھیک کہا ہے کہ نہیں کہا۔ ویسے تو مومن کا ایمان یہی ہے کہ اللہ نے جو کہا ہے حق کہا ہے، سچ کہا ہے۔ اللہ کی بات پکی بات، دو ٹوک بات، اٹل بات، کھری بات، نہ تبدیل ہونے والی بات، لا تبدیل لکلمات اللہ، اللہ کے کلمات تبدیل نہیں ہوتے۔ لیکن اللہ تعالیٰ مزید حق کو نکھارنے کے لیے اور لوگوں کو سمجھانے کے لیے پھر ایسے حالات پیدا کر کے قرآن کی خاموش زبان کے ساتھ ان سے پوچھتے ہیں، ان سے سوال کرتے ہیں، اچھا اب تم ہی بتاؤ کہ اللہ تعالیٰ نے سچ کہا ہے کہ نہیں کہا، تم ہی بتاؤ، اپنے دل سے پوچھو، اپنے ضمیر سے پوچھو، اپنے اندر سے پوچھو۔ تم جو یہ سوال کر رہے تھے کہ یہ انسانوں کے ساتھ دوستی کرنے سے کیسے منع کر دیا گیا، لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء، اے ایمان والو یہود و نصارہ کو اپنا دلی دوست نہ بنانا، مت بنانا، بالکل نہیں بنانا۔ اللہ تعالیٰ سمجھا رہے ہیں کہ میں نے انسانوں سے دوستی کرنے سے تو منع نہیں فرمایا، میں نے انسان نما آدم خور بھیڑیوں سے دوستی کرنے سے منع فرمایا۔ میں نے دو ٹانگوں پر چلنے والے بظاہر انسانی شکل و صورت میں نظر آنے والے ان خونخوار درندوں سے دوستی کرنے سے منع فرمایا ہے کہ جنہوں نے انسانیت کا خون کر کے اپنے خون زدہ ہاتھوں کے اوپر داستانے پہن لیے ہیں اور تمہیں ان کا خون نظر ہی نہیں آتا۔
داستان اتارو تو لہو رنگ ہے پنجے پنجے، یہ پنجوں والے ہیں، یہ انسان نہیں ہے۔ داستان اتارو تو لہو رنگ ہے پنجے، یہ ظاہری انسان درندوں کی طرح ہے، درندوں کی طرح۔ تم دیکھتے ہو کہ انسان آ رہا ہے، تم دیکھتے ہو کہ انسان جا رہا ہے، تم دیکھتے ہو کہ انسان کھا رہا ہے، تم دیکھتے ہو کہ انسان پی رہا ہے، لیکن میں قدرت کی نگاہ سے دیکھتا ہوں۔ اللہ کہتے ہیں میں قدرت کی نگاہ سے دیکھتا ہوں، یہ آدم خور بھیڑیا جا رہا ہے، یہ خونخوار درندہ جا رہا ہے، یہ گوشت پوست کا بنا ہوا ایک بت جا رہا ہے کہ جس کے سینے کے اندر دل نہیں ہے، پتھر سے زیادہ سخت، پتھر سے زیادہ سخت اس کے دل کی کیفیت بن چکی۔ چنانچہ ماضی کی تاریخ کو تو ہم پڑھتے ہی نہیں ہیں، پڑھتے ہی نہیں ہیں، ہمارے سامنے ہی نہیں ہے۔ آج امت مسلمہ کے نوجوان کو اپنی تاریخ کا پتہ ہی کوئی نہیں، پتہ ہی کوئی نہیں۔ لیکن حال کی تاریخ کو تو دیکھیں نا، جو دیکھ رہے ہیں میرے آپ کے سامنے ہیں، حال کی تاریخ کو دیکھ لیں، سمجھ آ جائے گی کہ اللہ نے کیوں منع کیا۔ اس لیے منع کیا کہ آگ کی تاثیر میں فرق آ نہیں سکتا کبھی، آگ کی تاثیر میں فرق آ نہیں سکتا کبھی، چاہے اس کی عمر بھر پوجا کرے آتش پرست۔ 90 سال کی زندگی، 80 سال کی زندگی، آگ کا پوجا کرنے والا ایسے ہاتھ جوڑ جوڑ کے آگ کے سامنے کھڑا ہو جائے، تو میرا خدا ہے، تو میرا حاجت روا ہے، معاذ اللہ تو میرا مشکل کشا ہے، تو میرا دیوتا ہے، میں تجھے خدا مانتا ہوں، میں تجھے اوتار مانتا ہوں، میں تجھے سب کچھ مانتا ہوں۔ ساری زندگی جس آگ کی پوجا پرستش کرتا ہے، ذرا اس میں ہاتھ ڈال کے دیکھے تو پھر پتا چلتا ہے کہ اس کی پوجا پرستش سے اس کی تاثیر نہیں بدلی، اس کے ہاتھ کو جلا کر راکھ بنا دی۔ آگ کی تاثیر میں فرق آ نہیں سکتا کبھی، چاہے اس کی عمر بھر پوجا کرے آتش پرست، آگ جلاتی ہے۔ اللہ کو یہودیت کے دلوں کے اندر چھپی ہوئی آگ نظر آتی تھی، مجھے نظر نہیں آتی، آپ کو نظر نہیں آتی، مسلمانوں کو نظر نہیں آتی، اور خاص کر آج کے مسلمانوں کو جن کی حالت یہ تھی کہ وہاں مغرب سے اگر ان کا ایک کتا بھی آتا تھا نا تو یہ جانور بن کر اس کے لیے دم ہلانا شروع کر دیتے، دم ہلانا شروع کر دیتے تھے۔ آج بھی ہیں، آج بھی یہی کرتے۔ احساس کمتری کی ماری ہوئی قوم، غلامی کی ذہنیت کی ماری ہوئی قوم، جن کو یہ کرتا دھرتا سمجھتے تھے، اور ایک دفعہ دھوکہ کھایا ہے۔ پرانی تاریخ کو تو چلو چھوڑ دیں، قرآن حکیم جب کہتا ہے یہ قاتلین انبیاء ہے، قاتلین انبیاء ہے، کیوں یہ جملہ استعمال کی؟ اس لیے جملہ استعمال کیا، وہ آنکھیں کھولو، آنکھیں کھولو، جو اپنوں سے وفا کرتا نہیں کب غیر کا ہوگا، جو اپنوں سے وفا کرتا نہیں کب غیر کا ہوگا۔ جو دانا ہے وہ اس نقطے پہ ہردم غور کرتے ہیں، جنہوں نے اپنے انبیاء کو زندہ آروں کے نیچے چیر کر 2 لخت بنا دیا، اس قوم سے تم توقع رکھتے ہو، تم توقع رکھتے ہو کہ تمہارے لیے خیر کا باعث ثابت ہوگی، تمہارے ساتھ محبت کریں گے، تمہیں آرام کی لوریاں دیں گے۔ بے سود ہے ظالم سے محبت کی توقع، بے سود ہے ظالم سے محبت کی توقع۔ اے دوست، کبھی آگ میں بھی پھول کھلے ہیں؟ کبھی دیکھا ہے آپ نے کہ آگ کا الاؤ جل رہا ہو، آگ کا الاؤ جلا، آپ کا چولہا جل رہا ہو، آپ کا تنور جل رہا ہو، اور بیچ میں پھولوں کی کیاریاں بن رہی ہوں فطرت کے خلاف؟ نبی کا معجزہ ہو تو الگ۔ اے دوست، کبھی آگ میں بھی پھول کھلے ہیں؟ نہیں ہو سکتا۔ تاریخ یہی بتا رہی ہے، قرآن کریم جیسی مقدس کتاب یہی بتا رہی ہے کہ یہ صہیونی لوگ دنیا میں پوری کائنات میں سب سے زیادہ سنگ دل یہودی ہوتا ہے، سب سے زیادہ تنگ دل یہودی ہوتا ہے، سب سے زیادہ زنگ جو لوہے کو زنگ لگتا ہے، زنگ دل یہودی ہوتا ہے، اور سب سے زیادہ بزدل بھی یہودی ہوتا ہے۔ بہادر نہیں ہوتا یہ تو آگ ان کے ہاتھ میں آ گئی تو آگ کے شعلے برسا رہے ہیں۔ ان سے زیادہ بزدل قوم دنیا میں کوئی نہیں پیدا،
یہ ایسے بھاگتے ہیں جیسے چوہے ڈر کی وجہ سے بھاگ کے اپنے دلوں کے اندر گھس جاتے ہیں، اتنی بزدل قوم۔ لیکن بلا ہو اس امت کا، اتنی بزدل قوم ہے، اور امت مسلمہ چونکہ زندہ تو ہے نہیں، زندہ نہیں، آج سے پہلے کہہ دیا گیا تھا کہ بجھی عشق کی آگ اندھیر ہے، مسلمان نہیں خاک کا ڈھیر ہے، مسلمان نہیں خاک کا ڈھیر ہے، یہ سجی ہے، یہ خاک ہے، یہ مٹی ہے، ان میں کوئی رمق باقی نہیں ہے، خاص کر پیشواؤں، رہبروں اور مقتداؤں کو یہ جملہ صحیح ججتا ہے۔ امت میں تو کچھ لوگ ہیں الحمدللہ آج بھی ہیں جن کے سینے تڑپتے ہیں، جن کے دل مچلتے ہیں، جن کا ایمان اچھلتا ہے، جوبن اور جوانی پہ آتا ہے، کاش ان سے کوئی کام لے لے، مگر کام کون لے؟ کون کام لے؟ جنہوں نے کام لینا تھا انہوں نے اپنے ہاتھوں سے امت کے ہر فرد کے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں لگا دی ہیں، غلامی کی زنجیریں پہنا دی ہیں، بیڑیاں پہنا دی ہیں۔ کون کام لے گا؟ ماحول ایسا پیدا ہوگا۔ اب فی زمانہ نقشہ دیکھیں فلسطین کا، اور پھر اس آیت پر ذرا غور کریں، قرآن حکیم کھولیں، لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء، لوگوں یہود و نصارہ سے دوستی مت کرنا، دوستی مت کر، بڑا نقصان ہوگا، بڑا نقصان ہوگا۔ امت مسلمہ کتنا نقصان ہو چکا ہے۔